الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں آج ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور تاریخی روایات کے مطابق یوم شہادت ہے خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین، امام المتقین، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے مطابق آج مولائے کائنات، مولائے غمگسار، حیدر کرار، امیر المومنین، خلیفہ رابع، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے غدیر خم کے واقعے کی بھی یاد منائی جا رہی ہے. علاوہ ازیں
ماریرہ شریف کے مقتدر بزرگ حضرت شاہ آل رسول قادری برکاتی صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا عرس بھی منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جن بزرگوں کی یاد وابستہ ہے آج کے دن سے، اس ہفتے سے، اللہ تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ گوجرانوالہ میں اہل سنت کے ممتاز عالم حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، ان کا بھی آج یوم مبارک۔ پاکستان میں سرکاری طور پر آج مسلمان احتجاج کر رہے ہیں سویڈن میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر، جہاں عید کے دن وہاں کی عدالت کی اجازت سے گورنمنٹ کی سیکیورٹی میں قرآن کریم کو جلانے کی سازش کی گئی۔ اہل ایمان پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں، اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کی گئی ہے اور اپنے طور پر لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے ہر ایک کے مبارک دن پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، ان کو اولین سابقین، اولون سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ سبقت کرنا، پہل کرنا، تو پہل کرنے والوں میں جو نمایاں طور پر شامل ہیں ان میں حضرت عثمان غنی کا نام، بعض کہتے ہیں یہ چوتھے یا پانچویں مسلمان ابتدا میں ایمان لانے والے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے حضرت عثمان غنی کی نانی، ماں کی ماں، نانی کہتے ہیں، انگلش والے گرینی کہتے ہیں، میٹرنل گرینڈ مدر، ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن عروہ نام بتایا جاتا ہے۔
ان کے یہ بیٹے ہیں۔ اس طرح خاندانی طور پر بھی قریبی رشتہ داری۔ ان کو ایک خاص حیثیت، سعادت حاصل ہے دنیا بھر میں۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے، ایک ہستی ہیں جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، یکے بعد دیگرے۔ یکے بعد دیگرے کا مطلب ایک کے بعد دوسری، کیونکہ اکٹھی 2 بہنوں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ اس وجہ سے ذو النورین یا ذن نورین کہلاتے ہیں، 2 نور والے۔ آپ بھی کہیے گا۔ تو جب بیٹیاں نور ہیں تو نبی کیوں نہیں نور ہے؟ بیٹیوں کو نور مانتے ہیں تو نبی کو بھی نور مانو۔ 2 نور والے کا کیا مطلب ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ ان کی خاصیت، خصوصیت کہ یہ ذو النورین ہیں۔ ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیداتنا ام کلثوم سے فرمایا، تمہارے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، یعنی ان کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی جلتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ نبی پاک نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہوا تھا، اسی لیے بتایا کہ ان جیسے ملتے جلتے، ریزمبلنس ہے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ شان بھی آپ نے سنی، یہ کتنے پیارے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی پاک کی ایک شہزادی جو ان کے نکاح میں تھی انتقال کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ تو فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی، میں سب تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے اندازہ کریں وہ کتنے پیارے ہیں۔ نبی پاک کی 4 شہزادیاں ہیں۔ بڑی شہزادی جو پہلی حضرت سیداتنا زینب، ان کی شادی حضرت ابوالعاص سے ہوئی تھی۔ 2 شہزادیاں حضرت عثمان سے، اور چوتھی شہزادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ آپ کی یادداشت کے لیے میں نے نام بتائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے کوئی چھٹے برس کہتے ہیں، کچھ
اس کے علاوہ بتاتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 35 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کا ایک وصف کے معنی خوبی، کوالٹی یہ بھی کہ شرم و حیا کے لحاظ سے کچھ لوگ لفظ شرم بولتے ہیں، رے پہ زبر نہیں ہے، شرم و حیا کے حوالے سے ان کو بہت مرتبہ حاصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی تہ بند، جس کو لنگی کہتے ہیں، آپ اس کا کپڑا آپ کے گھٹنے تک آیا ہوا تھا، تھوڑا سا گھٹنا شریف جس کو آپ کہتے ہیں کھلا ہوا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان آئے تو حضور نے اپنا وہ کپڑا گھٹنے کو ڈھانک لیا، پورا کر دیا، اور کیا فرمایا؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہاتے ہوئے بھی غسل خانے میں پورے کپڑے کبھی نہیں اتارے، ناف سے گھٹنے تک اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے، اس قدر حیا والے تھے۔ آج مسلمانوں سے شرم و حیا اٹھانے کے لیے غیروں نے بہت جتن کیے اور ہمارے لوگ ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتے ناتوں سے، بڑے چھوٹوں سے کیا کیا باتیں چھپائی جاتی تھیں، کس طرح ان کے سامنے اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، کون سی بات کہاں کن لفظوں میں کرنی ہے، اب اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ ایک تہذیب، تمدن، ثقافت ہماری ایک پہچان تھی، اور اسلام کا زیور حیا ہے۔ جس میں حیا نہ رہی اس کے لیے فرمایا جس میں حیا نہیں رہی وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ کیا مطلب کہ اس کو اب کیا پرواہ، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ جائز کی، نہ ناجائز کی، نہ ہی صحیح اور غلط کی۔ جس میں سے حیا اٹھ جائے اس میں سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ ہمیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ نہیں ہے کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں سے ہے، ایسی بات نہیں۔ اب کہتے ہیں پردہ حیا ہے، نہیں، ہر طرح سے حیا ہونی چاہیے۔ آپ کون سے لفظ کہہ رہے ہیں، کیا وہ حیا کے خلاف تو نہیں؟ کون سی حرکت کر رہے ہیں، کیا حیا کے خلاف تو نہیں؟ مگر اب ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے، اس پر توجہ نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ بھی شان تھی کہ آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد حضرت عثمان غنی کی شان میں فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی خاص ساتھی، اور میرے جنت میں ساتھی عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے یہ گواہی دیں کوئی شبہ نہیں۔ اب یہ بات تو پتہ چل گئی کہ وہ جنت میں ساتھی ہے، تو اب ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے باوجود
وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ خوشخبری والے، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی ان میں بھی شامل ہیں۔ اور متعدد مرتبہ، جب متعدد کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد کئی مرتبہ انہوں نے نبی پاک سے جنت خریدی۔ جنت، پھر کہیے گا خریدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جنت کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں، کیونکہ جو مالک نہیں ہو وہ بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان خرید رہے ہیں، نبی پاک بیچ رہے ہیں، پتہ چلا وہ جنت کے مالک ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، بے شمار ہیں لیکن میں ان میں سے چند بتا رہا ہوں آپ کو خاص وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ موقع کب تھا؟ بیعت رضوان۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، یہ میم کا تعلق بھی نبی پاک کے نام میں میم تو بہت سا بیان ہوتا ہے، مکہ بھی میم سے، مدینہ بھی میم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے پر تشریف لے گئے، عمرے کے ارادے سے، مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج آپ جانتے ہیں 5 دن ہیں حج کے خاص، یہ حج کا مہینہ ہے، 8 تاریخ سے لے کر 12 کی شام تک، 8، 9، 10، 11، 12 اس کے خاص مقام ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں ادا ہوتا ہے۔ عمرہ سارا سال ہوتا ہے، عمرہ کہتے ہی آباد رکھنے کو ہیں، چونکہ اس سے کعبہ آباد رہتا ہے اسی لیے اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ معتمر عمرہ کرنے والے کو، اور حاجی حج کرنے، آپ لوگ حاجی کہتے ہیں، عرب والے الحاج کہتے ہیں۔ اردو والوں میں یہ مشہور ہے کہ 3 حج کرے گا تو الحاج ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، ایک حج پہ بھی الحاج، کیونکہ حج 1 مرتبہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ میں لوگوں نے لڑائی کی تیاری کر لی اور یہ کہا کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ، یہ جدہ اور مکہ کے راستے میں ایک جگہ ہے، حدیبیہ اس کا نام، وہاں ٹھہرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا نمائندہ بنا کر کہ تمہیں مکہ والے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تو ان کو جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک کے حکم سے مکہ شہر میں آئے حدیبیہ سے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ابھی تک مکہ نہیں گئے، حضرت عثمان خوش نصیب ہیں، مکہ چلے گئے ہیں، یہ کعبے کا طواف بھی کر لیں گے۔
حضور نے جب یہ بات سنی فرمایا عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف، اونچی گئی ہے، خاص تعلق کی بات ہے، خاص تعلق نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اس کو آپ ذرا غور کریں گے تو سمجھیں گے کہ حضور کو اور حضرت عثمان کو آپس میں کتنا تعلق تھا، حضرت عثمان کی نبی سے محبت کا درجہ کتنا تھا۔ آپ گئے مکہ میں، وہاں کے لوگوں سے بات کی کہ بھئی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، مگر افواہ منہ سے بات نکل گئی ہے لوگوں کے، اگر اس وقت ہم آپ کو اجازت دیں گے مکہ آنے کی، کسی نے شرارت کر دی، شرارتی ہوتا ہے، کسی نے بھی شرارت کر دی، ماحول بگڑ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، بات خراب ہو جائے گی، تو ابھی آپ لوگ واپس چلے جاؤ، پھر کچھ دنوں کے بعد آ جانا تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے، عمرہ کرنے دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم کہتے ہو کہ انہیں اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں بغیر عمرہ کے واپس آنا ہوگا، تو حضور پہلے ہی بتا دیتے، پہلے ہی اعلان کر دیتے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے میرے نبی کے بارے میں اپنی عقل، خام عقل، کچی عقل سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ مثال نہ بنتا، آج اگر کوئی احرام باندھ کر پہنچتا سعودی عرب، جدہ چلا جاتا یا حدود حرم تک چلا جاتا، اندر داخل نہ ہوتا، اس کو روک دیا جاتا، پھر وہ کیا کرتا؟ اس کے پاس کس کی مثال ہوتی کہ اگر داخل نہ ہونا دیا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دین نے پورا ہونا تھا، عملی نمونہ بننا تھا، مگر یہ اعتراض کرنے والے سمجھتے نہیں۔ ان کی جتنی عقل ہے بس وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ مکے والوں نے کہا اے عثمان ہمارا مشورہ ہے ابھی واپس چلے جاؤ، پھر آ جانا، اور سنو تم تو مکہ میں آ ہی گئے اور یہ سامنے کعبہ ہے، تم طواف کر لو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ جو بات نبی پاک نے فرمائی تھی حضرت عثمان نے اس کو ثابت کر دکھایا کہ یہ تعلق کتنا ہے اور کیسا ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کروں، جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں کہ میں دین کا خادم ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتا ہوں، میں کہہ دوں کہ یہ میرا محب، میرا چاہنے والا فلاں بات نہیں کرے گا، تو یہ ایک دعویٰ ہو گیا کہ مجھے اس پر اتنا بھروسہ، اتنا یقین، اور وہ کر بیٹھے، تو بتائیے میری بات کچی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا آپ تو ایسے ہی اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس نے تو دیکھیں ایسا کر دیا۔ تو یہی سمجھانا ہے میں نے آپ کو کہ حضرت عثمان کا تعلق دیکھے، نبی فرما رہے ہیں ہمارے بغیر نہیں کریں گے، انہوں نے نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ میرے نبی کا ان پر جو بھروسہ تھا، اعتماد تھا، حضرت عثمان اس کے لائق تھے، انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ ادھر
حدیبیہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، ان میں کسی نے یہ بات اڑا دی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام جوش میں آئے، جذبہ جہاد کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، کافروں سے جہاد کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ببول کا درخت، جس کو کیکر بھی کہتے ہیں، اکیشیا ٹری جس کو انگلش والے کہتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے آ کر بیعت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا مغفرت کا ان کو خوشخبری سنائی۔ صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے حضرت عثمان زندہ ہیں، جوش میں نہیں آؤ۔ یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں حضور کو پتہ تھا اسی لیے بیعت لے رہے ہیں۔ کیا پتہ تھا؟ کہ ان بیعت کرنے والوں کو ابھی اللہ کی رضا کی خوشخبری ملے گی، آیت آنے والی ہے۔ تو ان کی سوچ، معترضین کی سوچ ان تک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری سمجھ سے بہت اونچا ہے، وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ سب نے بیعت کی۔ اب دیکھیں حضور کا علم، حضور نے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی۔ بتا دیا ان کی طرف سے بیعت لے کے کہ نبی کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، اور حضور نے یہ جو فرما دیا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ایک دور کا اشارہ۔ وہ کیسے؟ آج قرآن کریم کا جو نسخہ دنیا بھر میں ہے یہ حضرت عثمان نے پھیلایا، حضرت عثمان کے ذریعے امت کو ملا۔ تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے ملا ہے، نبی نے پہلے ہی کہہ دیا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ خود نبی کے ہاتھوں ہی یہ کام ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب میں نے یہ بات مختصراً آپ کو بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے یہ فرما کر ان کا ایک اور خاص مقام ہمیں بتایا۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں ان 10 صحابہ کے بارے میں جن کو نبی پاک نے جنت کی خوشخبری سنائی، تمام روایتیں جمع کی گئی ہیں اس کتاب میں۔ اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، میرا پیارا ہے۔ مہربانی۔
یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے خود نبی پاک ان کو فرما رہے ہیں تو میرا دوست ہے، پیارا ہے، مددگار ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے یہ بات بھی سنی۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی۔ ہر سال یہ باتیں آپ کو سناتا ہوں، ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں۔ نبی پاک کی شان بھی ظاہر، ان کے پیاروں کی، ان کے تاروں کی، کیونکہ یہ تمام صحابہ نبی کے تارے ہیں، نبی کے تارے ہیں، پیارے ہیں۔ یہ یاد رہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کی معمولی سی بے ادبی نہیں کرتے۔ کوئی کرے تو اس کو پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی عطا سے شان والے ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں ان سے راضی نہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے، اور وہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کیسے کر سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو بتایا ایمان لانے والی پہلی شخصیات جو شروع میں ایمان لائے ان میں شامل، پھر نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، یہ تعلق بھی آپ نے سن لیا۔ ذی النورین بھی ہے، نبی پاک کی 2 شہزادیوں کے شوہر بھی ہیں، نبی پاک کو بہت پیارے۔ یہ ذو الہجرتین بھی ہیں، ذو النورین بھی ہے، ذو الہجرتین بھی ہے۔ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ باقی جو صحابہ میں سے اکثر انہوں نے صرف مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ، جس کو اب ایتھوپیا کہتے ہیں، اس کی طرف بھی ہجرت کی۔ اور حضور نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ حضرت عثمان غنی جب مسلمانوں کو لیے بہت مشکلات کی گئیں تو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ کافروں نے وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا، ان کو وہاں بھی نہیں رہنے دیا۔ پھر یہ دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں آپ کو حج کے بیان میں سنا چکا کہ مدینہ کی آبادی کب شروع ہوئی، مدینہ کیسے آباد ہوا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ طبع ہمیری جو بادشاہ تھا اس کے حوالے سے بات آپ کو سنا چکا۔ مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے پینے کے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ عربی میں بئر کنویں کو کہتے ہیں، ویل آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ جو بئر روما اس کا نام تھا، اس روما یہودی کے نام کی وجہ سے کہ یہ اس بئر روما یہودی روما کا کنواں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے صحابہ کے ساتھ تو مدینہ کی جو اس وقت کی آبادی تھی یہ اس سے باہر تھا، بئر روما، دور تک جانا پڑتا تھا لوگوں کو، اور
پانی بھر کے لانا پڑتا تھا۔ آج ہمیں کتنی سہولتیں حاصل ہیں مگر ہم پانی کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں پانی کا بہانہ لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وضو میں بھی اسراف نہیں کیا جا سکتا۔ اسراف کا مطلب فضول پانی کا زیادہ استعمال کرنا، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ ٹیپ یا اس کو ٹوٹی کہتے ہیں، کھول دیتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، صابن لیا آپ نے، ہاتھوں پہ ملا، پانی بہے جا رہا ہے۔ اب جتنی دیر تک ہاتھوں پہ صابن مل رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح وضو میں آپ نے نل کھول دیا، جب تک وضو پورا نہیں ہو جاتا نل بہتا رہتا ہے، آپ پرواہ نہیں کرتے۔ پہلے نہانے میں بالٹی بکٹ آپ استعمال کرتے تھے، 1 بالٹی 2 بالٹی، اب یہ ہے کہ آپ نے فوارہ کھولا ہوا ہے، شاور یا نل کھولا ہوا ہے، بہہ رہا ہے پانی، یہ ایک ایک بوند کا حساب دینا ہوگا۔ آپ شاید اس بات سے لاپرواہ ہیں۔ پانی کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نہا رہے ہیں، آپ نے بدن گیلا کر لیا، بند کر دیں، جب تک صابن لگا رہے ہیں پانی کیوں بہا رہے ہیں؟ دوبارہ کھول لیجئے گا نل۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، یہ کتنی لاپرواہی ہے۔ اور دنیا بھر میں جہاں پانی کی قلت ہے، کمی ہے، ان کو اگر یاد کریں کہ وہ پانی کے لیے کس طرح ترس رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے ہاں فلش لگے ہوئے ہیں واش روم میں، اس میں سے بعض لوگوں کے وہ واشر لیک کرتی ہے، پانی چلتا رہتا ہے، آپ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی ٹوٹی نل کے قطرہ بہتا رہتا ہے، آپ کو اس کو ٹھیک کرانا چاہیے، آپ اس کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ جو پانی چل رہا ہے مسلسل، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسلمانوں کو بہت تکلیف ہے پانی کے حوالے سے، فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کی فراہمی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے۔ یہاں مسئلہ آپ کو بتا دوں، آپ کے علم میں لے آؤں، کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، وہ کہے جی سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو گئے، پہاڑوں کے برابر گناہ ہو گئے، فرمایا فَاسْقِ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ، لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیاسوں کو پانی پلانا، گرمی کا موسم ہے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوئی ہے، ایک خاتون برائی کے ارادے سے جا رہی تھی، پانی کی تلاش ہوئی، پیاس لگی، کنواں ملا، اس نے اتر کر پانی پی لیا اور واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو کنویں کے کنارے پر ایک پیاسا کتا، زبان باہر نکلی ہوئی پیاس سے، کھڑا تھا۔ میں اور آپ ہوں گے تو دیکھیں گے، گزر جائیں گے، جانور ہے، ہم کیا کریں۔ اس نے دیکھا جس طرح پیاس نے مجھے ستایا تھا، اسے بھی پیاس ستا رہی ہے، تو یہ اندر اتر نہیں سکتا۔ اس نے اپنے جوتے کو دوپٹہ باندھ کر یا جو بھی ڈوری باندھ کر پانی نکالا کنویں سے اور اس جانور کو پلا دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی روح قبض کر لو، کیوں کہ اس نے یہ جو نیکی کی ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ برائی کے ارادے سے جا رہی ہے، اس کی روح قبض کر لو تاکہ برائی کر کے یہ اپنی نیکی ضائع نہ کرتے۔ سبیل لگائی جاتی ہے، کچھ لوگ سبیل لگا دیتے ہیں۔ پہلے ہر محلے میں سبیل ہوتی تھی، لوگ لگا دیتے تھے، اب وہ رواج بھی نہیں رہا۔
ڈسپنسر آ گئے ہیں پانی کے، مشینیں آ گئی ہیں، کچھ لوگ اپنی دکانوں کے باہر لگا دیتے ہیں، گزرنے والے پانی پی لیں، وہ بھی رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ اب پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے، گورنمنٹ آپ کو صاف ستھرا پانی نہیں دیتی، پہلے صاف پانی ہوتا تھا وہی آپ لوگ پی لیتے تھے، اب پانی بھی آپ کو خرید کے پینا پڑتا ہے۔ وہ جو منرل واٹر کہلاتا ہے، وہ منرل ہے یا نہیں ہے، اس میں کلورین ڈالی ہوئی ہے یا کیا ڈالا ہوا ہے، بس وہ چونکہ بوتل میں ہے لہٰذا آپ تسلی کر کے پی رہے ہیں، پیسے وہ کما رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اب حلال روزی کی بھی کوئی فکر پرواہ نہیں رہی، وہ پیسہ آئے، حلال حرام کی پرواہ ختم ہو گئی۔ ہمارا یہ حال ہو گیا۔ قربانی کے موقع پر کیا کیا، جانوروں کے حوالے سے سینگ، نقلی سینگ لگا دیے، نقلی دانت لگا دیے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بیچنے والے جو چیزیں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، یہ مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، اب وہ باتیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ لیجئے جی، پانی پلانا، سبیل لگانا، ابھی محرم آئے گا، کربلا والوں پہ پانی بند کیا گیا تھا، لوگ سبیلیں لگائیں گے، اس پر بھی بہت سے لوگ فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہاں تک اللہ معاف کرے، میرے پاس ثبوت ہے، میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کر رہا، شمشیر صداقت کتاب کا نام ہے، اس پر وہ فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ یہاں تک کہا ان ظالموں نے کہ محرم کی سبیل کا پانی پینے سے بہتر گدھے کا پیشاب پی لو۔ معاذ، اتنی دشمنی اہل بیت سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پانی پلانا گناہوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پانی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان گھر گئے، درہم چاندی کا سکہ اس زمانے میں اور سونے کا سکہ، یہ نوٹ وغیرہ تو تھے نہیں، درہم لیے اور روما یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کنویں پر، یہ کنواں تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ہے، اور دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی اور کنواں نہیں ہے۔ کہ تو صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں تجھے؟ اس نے کہا میری آمدنی کا ذریعہ، میرا روزگار، میں اسی پہ رہتا ہوں۔ کہ تجھے کہیں جانا ہو، کہیں ملنا ملانا ہو، کوئی اور کام ہو، یہی ڈیوٹی دیتا رہتا ہے، اس کو بیچ دے۔ اس نے کہا کیوں بیچوں؟ اتنی بہترین کمائی، اور میں نے تمہیں بتایا دور دور تک کوئی اور میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی کمائی کر لیتا ہے، روز کا حساب لگا لے، اگلے 10 سال کا حساب لگا لے، کتنا کمائے گا۔ تجھے اگر اکٹھی اتنی رقم مل جائے تو گھر بیٹھ کے آرام کر، کوئی اور کام کر لینا، یہاں جو پوری ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، پیسے رکھے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں، یہ میری مسلسل روزی بہترین۔ حضرت عثمان نے کئی طرح اس کو آفر کی، پیشکش کی کہ یہ راضی ہو جائے، مگر وہ راضی، یعنی کسی طرح بیچنے پہ راضی ہی نہیں ہوا۔ ادھر حضرت عثمان نیت کر کے آئے تھے میں نے خریدنا، کیونکہ نبی نے فرمایا جو پانی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت۔ وہ تو نیت کر کے آئے تھے، انہوں نے بھی کہا میں نے بھی لینا ہے۔ وہ مان نہیں رہا تھا، جب دیکھا کسی طرح راضی نہیں ہے تو فرمایا آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کا درمیان میں پارٹیشن آپ کہتے ہیں نا، درمیان میں لکڑی لگا لیتے ہیں، ایک طرف سے تو نکالنا، ایک طرف سے میں نکالوں گا، تجھے اچھی خاصی رقم بھی مل جائے گی، اور کنواں تو نیچے وہی ہے، ایک طرف سے میں نکالوں، ایک طرف سے تو نہیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، اچھی خاصی رقم بھی مل جائے گی، بلکہ مقابلہ ہوگا، میں اگر 2 پیسے لیتا ہوں، یہ 1 پیسہ، یا کبھی یہ 3 پیسے، مقابلہ بھی ہوگا، کون سستا دیتا ہے، کون زیادہ کس کا چلتا ہے۔
پھر یہ مسلمان ہے، اس کے پاس مسلمان آئیں گے، میرے پاس سب آئیں گے۔ سوچ میں پڑ گیا وہ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ 35,000 اس زمانے میں، کتنے؟ 35,000 درہم دے کر آدھا خرید لیا۔ درمیان میں کنواں گول ہوتا ہے نا، درمیان میں لکڑی لگا دی کہ ایک طرف سے وہ نکالے گا، دوسری طرف سے حضرت عثمان خوشی خوشی حضور کے پاس آئے، ساری بات سنائی کہ اس طرح بڑی مشکل مانا ہے وہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی، تو کامیاب ہوا، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں سے کہا جس کا دل چاہے جتنا چاہے جائے پانی لے۔ مسلمان آنے لگے، حضرت عثمان کا جو حصہ تھا اس طرف سے پانی لینے لگے۔ وہ بڑا حیران، میں نے سمجھا تھا حضرت عثمان یہاں بیٹھیں گے، وہ بھی بیچیں گے، میں بھی بیچوں گا، مقابلہ ہوگا، یہ ان کی طرف سے لوگ آ کے مفت پانی لے رہے ہیں۔ اس نے حضرت عثمان کو بلایا، عثمان یہ دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی اور کنواں نہیں ہے، تم اس طرح مفت لینے دے رہے ہو؟ فرمایا میں نے خرید لیا، میں مفت دوں یا کیسے کروں، میرا ہو گیا، اب تو کچھ بول نہیں سکتا۔ اس نے کہا تمہاری مرضی ہے، مگر تم یہ جو کر رہے ہو اس سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہو رہا، میں تو کہہ رہا ہوں تم بیچو تاکہ تمہیں بھی فائدہ ہو۔ فرمایا مجھے وہ جو فائدہ ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، مجھے جنت مل چکی۔ اب مسلمان جا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں سے پوچھنے لگے ہم تمہاری طرف سے پانی نکال لیں؟ ان کا نکال لو۔ مسلمان تو اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے سخی ہے، انہوں نے بھی ادھر سے لینا شروع کر دیا۔ اب روما سے کوئی پانی نہ خریدے، اس کے پاس وہ صبح آئے شام کو اٹھ کے چلا جائے، کوئی گاہک ہی نہ آئے۔ اس نے پھر حضرت عثمان کو بلایا، کہنے لگا آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے، میں تو سمجھتا تھا آپ کاروبار کریں گے، آپ نے ایسا کیا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ باقی آدھا بھی خرید لیں، باقی آدھا بھی، کیونکہ آپ غیروں کو بھی، دوسروں کو، سب کو پانی فری دے رہے ہیں، میرے پاس اب کوئی آ نہیں رہا، تو اب آپ نے فرمایا جب آدھا ختم ہو جائے گا تو تیرا آدھا لے لیں گے۔ اس نے کہا اب ایسا نہ کریں، آپ نے 12,000 اور دے دیے، 47,000 ٹوٹل دے کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، لوگوں کے لیے وقف کے پانی لیں۔ آج تک وہ کنواں موجود ہے، اب اس کو بیر عثمان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینے میں ہے، ان کے نام سے ایک پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کی ساری آمدنی حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ ثواب کتنا ہے اندازہ کریں۔ یہ حضور نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ دوسری مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع، جگہ زیادہ چاہیے تھی، حضرت عثمان نے وہ خریدی، حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ تیسری مرتبہ غزوہ تبوک، جو لوگ سعودی عرب کا نقشہ جانتے ہیں یا وہاں گئے ہیں، مدینہ سے تبوک بہت دور ہے، رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی تھی، بہت بڑا لشکر تیار کرنا تھا۔ بدر میں 313، احد میں 2-3 ہزار، یہاں 30,000 کا لشکر جانا تھا۔ مسلمانوں پہ تنگی کا سال تھا، ساز و سامان نہیں تھا، اور بڑے دشمن سے مقابلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف میں منبر پر چندے کا اعلان کیا، جو اللہ کی راہ میں دے اس کے لیے ثواب بتایا، جنت کی خوشخبری۔ سب جتنے صحابہ تھے سب سن رہے تھے۔ حضرت عثمان اٹھے اور اٹھ کر کہا 300 اونٹ سامان سے بھرا ہوا پیش کرتا ہوں۔
حضور نے دعا دی، پھر حضور نے اعلان کیا، حضرت عثمان نے پھر کہا 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھے اور کہا 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 900۔ گھر گئے اور 1000 سکہ سونے کا جو بدل تھا ایک اونٹ کا، 900 کا وعدہ لائے، 1000 لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ نبی پاک ان کو ہاتھ میں لے کے یوں اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے، اے عثمان، آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں تیری جنت۔ وہ حضرت عثمان غنی۔ اب بات کرنے لگا ہوں، ذرا ہم سوچیں مسلمان کہلانے والوں کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عثمان جنہوں نے مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، انہی حضرت عثمان پر مدینہ میں پانی بند کر دیا گیا۔ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ تخت، یہ تاج، یہ کرسی، یہ جھگڑے کس حال کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ بھی کلمہ ہی پڑھنے والے تھے نا جو حضرت امام حسین کو قتل کرنے آ گئے تھے۔ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہی تھا نا جس نے حضرت علی پہ وار کیا تھا۔ وہ بلوائی جنہوں نے دھرنا دیا تھا حضرت عثمان کے خلاف، پہلا دھرنا تاریخ میں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا۔ یہ دنیا کے لیے کس حال کو پہنچ جاتا ہے بندہ، میں نے وہ بھی آپ کو بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو ہم بچ سکتے نہیں۔ ہمیشہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک سے بار بار جنت خریدی، بار بار اونچی۔ نقب جس کا ہے ذوالنورین اور عاشق نبی کا ہے، کیا دل کھول کر جس نے نبی پر مال قربان ہے، نہیں ہے یاد تجھ کو بیعت رضوان کا وہ منظر، نظر آتا جہاں دست نبی خود دست عثمان ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتنی شان والے ہیں، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں۔ کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیں ہزاروں، جو آج کی یعنی اگر قیمت میں دیکھیں تو اربوں نہیں کھربوں میں پہنچ جائے، کیا قیمت ہوتی تھی اور آج کیا ہے۔ خود کس طرح رہتے ہیں، خود کس طرح گزارا کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پیغام پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو مقروض تھا، مقروض جس کے اوپر قرضہ تھا، اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا۔ اس نے آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، حضور قرض دار ہوں، قرض لیا ہوا ہے، اتارنے کی طاقت نہیں ہے، جس سے لیا وہ مانگ رہا ہے، میری مدد فرمائیں، میری صحابہ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اونچی، نبی مشکل کشا ہیں یا نہیں؟ مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، تو پھر تم لوگ کیوں مت چندے مانگتے ہو؟ اور جی سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر مدد کریں، فلانے لوگوں کے لیے مدد کریں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا تو پھر لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟
ہاں؟ نبی کی مدد کا صرف تمہیں مرچیں لگتی ہیں، باقی ہر ایک سے مدد، جی چائنا مدد کرے، روس مدد کرے، امریکہ مدد کرے، فرانس مدد کرے، ان سب کی مدد جائز، نبی کی مدد کو ناجائز؟ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے تو بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور نبی کی مدد تو اللہ کی مدد ہے، وہ آئی ہی ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اس نے نبی پاک سے کہا، حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے بھیجا ہے، ان کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنا۔ نبی نے دوسرے کے پاس بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اونچی، مگر جس کا بھیجا ہو اس کے بھیجے میں یہ بات آئے، جس کا بھیجا ہی نہیں ہے اس کے بھیجے میں یہ بات نہیں آئے گی۔ بہرحال حضور نے فرمایا، یہاں بھی ایک مسئلہ کر دوں، حضور نے فرمایا جا کے کہنا میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج رہے ہیں تو نبی بھیج رہے ہیں، وہ جا کے وہ یہی کہے گا۔ آج کل کچھ لوگ شہرت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مثلا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کوئی شخص، لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ ان کے ساتھ ہے، فوٹو میں بھی ساتھ ہے، یا کوئی سیلفی بنا کے دکھا دے دیکھو ساتھ ہے، اور جا کر کہے جی میں ان کا آدمی ہوں، انہوں نے بھیجا ہے، میری فلانی چیز کر دو۔ تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے تسلی کرنی ہے۔ مثلا میرا نام لے تو مجھ سے معلوم کرنا ہے کہ آپ نے بھیجا ہے، کیونکہ دھوکہ آج کل عام ہو گیا ہے، شہرت سے نام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تسلی کرنی ہے، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، میں تحریر دے سکتا ہوں، خود آ کے پوچھ سکتے ہیں، صرف کوئی نام لے تو نہیں۔ کوئی کرتا ہے کسی سے لین دین تو ہم اس کے ذمہ دار، کیونکہ اس نے ہم سے پوچھا نہیں۔ اب کوئی کسی سے کاروبار کر لے، کچھ کر لے، اور بعد میں وہ کہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تم نے مجھ سے پوچھ کے کیا، مجھے بیچ میں رکھا تھا۔ تو میں نے یہ مسئلہ درمیان میں کر دیا نا، کیونکہ آج کل لوگ دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی کے گھر گیا، جس وقت پہنچا شام ہو رہی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، تو اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، لیمپ کہتے ہیں آپ انگلش میں، دیے، مٹی کے کٹورے یا برتن میں تیل ہوتا تھا، اور اس میں روئی کی بتی بنا کر، ڈوری بنا کر وہ ڈالتے تھے کنارے پہ، اس سے وہ چراغ کی روشنی، اکثر جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، چراغ تو اب بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، مگر اب تو آپ بجلی کے اس ایسے عادی ہو گئے کہ 1 منٹ چلی جائے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی کا ابھی اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عثمان غنی کی آواز آئی، اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے آج چراغ میں تم نے یہ جو بتی، ڈوری، بٹی ہوئی روئی کی ڈالی ہے، یہ موٹی ڈالی ہے، یہ تیل زیادہ پی رہی ہے، تیل زیادہ پی رہی ہے، اور مسلمان فضول خرچ نہیں ہوتا، پسند نہیں کرتا۔ اس نے یہ جب بات سنی تو کہنے لگا کہ نبی پاک کا حکم ہے سونے سے پہلے چراغ بجھا دو، کیونکہ ہوا آ گئی، آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، اسلام کی تعلیمات میں آپ کی حفاظت۔ تو یہ چراغ کتنی دیر، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جلے گا تو 1 پیسے کا تیل زیادہ چلا جائے گا۔ تو جو اپنی بیوی کو صرف بتی موٹی ہونے پر اتنا کہہ رہے ہیں، میری کیا مدد کریں گے؟ ان کا تو یہ حال ہے۔ اس نے اس کو کنجوسی سمجھا اور کہ میری کیا مدد کریں گے۔ بہرحال اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان تشریف لائے، اس نے سلام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنایا اور کہا مجھے انہوں نے بھیجا ہے، میں قرض دار ہوں، مجھ پہ قرضے کا بوجھ ہے، حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
اور چونکہ جملہ سن چکا تھا نا وہ تیل والا، تو کہنے لگا میرا قرضہ کچھ زیادہ ہے، یہ نہیں کہ آپ 2-4 درہم دے دیں، مطلب یہ کہ میرا قرضہ زیادہ ہے۔ اس نے چونکہ تیل والی بات سن لی تھی، حضرت عثمان نے اس سے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر گئے، چپل پہن کے آئے، اس کو ساتھ لیا۔ نہیں اپنا شوق پورا کر لیں آپ ٹیلی فون بجانے کا۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ ساتھ لیا بستی سے باہر کھلا میدان، وہاں پر اونٹ تھے، ان کو سامان تھا، غلہ تھا۔ فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ سامان ہے۔ فرمایا یہ سب میرا ہے، یہ سب، کیونکہ وہ راستے میں بھی بار بار کہتا جا رہا تھا جی میرا قرضہ کچھ زیادہ ہے، میرا قرضہ کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان نے دکھایا یہ سارا کچھ، یہ اونٹ، یہ غلہ، یہ سامان، یہ سب کچھ میرا ہے، تجھے نبی پاک نے بھیجا ہے، یہ میں نے سب تجھ کو دیا۔ غنی، سخی، سخاوت کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کا ذکر، سخی ہے، یہ سب میں نے تجھ کو دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، آپ کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں۔ اس نے کہا اتنا قرضہ نہیں ہے۔ فرمایا تو تو بار بار کہہ رہا تھا قرضہ زیادہ ہے، قرضہ زیادہ ہے، بار بار کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اب میں تجھ کو دے چکا، تجھ کو جتنا تو نے قرضہ دینا ہے تو ادا کر دے، باقی سے دوسروں کی مدد کر دے۔ تو نے نبی کا نام لیا ہے، میرے پاس اس وقت اتنا ہی ہے، اور ہوتا تو میں اور دے دیتا۔ ہے آپ کے پاس ایسا دل؟ مال تو کچھ لوگوں کے پاس ہے، دل نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، اسی لیے غنی کہ مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا مگر اس کو کچھ کام نہ آیا۔ حضرت عثمان کو بھی خزانہ ملا، قارون نے دوزخ خرید لی، حضرت عثمان نے جنت خرید لی۔ سمجھ آئی بات؟ اس نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ میں پوچھو۔ اس نے کہا جب میں آپ کے دروازے پر آیا تو آپ اپنی بیوی کو شاید ڈانٹ رہے تھے کہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے، تیل زیادہ پی رہی ہے۔ کتنی دیر چراغ جلتا، 1-1.5 پیسے کی اگر وہ زیادہ تیل پی جاتا۔ وہاں یہ حال اور یہاں یہ حال ہے، وہاں اتنی کنجوسی، یہاں اتنی سخاوت۔ تو حضرت عثمان کا جواب سنو، فرمایا اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، اس کا ثواب اللہ سے لینا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم آج ان باتوں سے غافل ہو گئے۔ لوٹنا آتا ہے دوسروں کو، دوسروں کی مدد کرنا نہیں، دوسروں کے کام آنا نہیں آتا۔ اچھے ہیں وہ لوگ جنہیں حلال دولت ملی ہے اور وہ اس سے نیکی کے کام کر کے رب کو راضی کرتے ہیں۔ خوب کماؤ مگر حلال کماؤ، اور جوڑ کے نہیں رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اولاد کو بھی دو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو بھی دو۔ یہ حضرت عثمان غنی صائم الدہر اور قائم اللیل، بہت روزے رکھتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، قرآن کی آیت انہی کی شان میں بتائی جاتی ہے۔ ایک رکعت میں بھی آپ پورا قرآن ختم کرتے تھے، یہ بھی آپ کو معلوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں،
ذرا دھیان سے سنیں، فرمایا قیامت کے دن عثمان کا حساب نہیں ہوگا۔ عثمان کا حساب، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اگلے الفاظ بھی سن لیں، فرمایا اس کا حساب نہیں ہوگا اور اس کی شفاعت سے 70,000 کی بخشش ہوگی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کون سے 70,000؟ جو جہنم کے مستحق ہوں گے، حضرت عثمان کی شفاعت سے جنتی بن جائیں گے۔ تو جو حضرت عثمان سے دشمنی رکھے گا کیا جنت میں جا سکے گا؟ اب ایک حدیث اور سنا دوں۔ ایک شخص کا جنازہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جنازہ آیا، حضور سے کہا گیا حضور جنازہ پڑھا دیں، حضور نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے کو پڑھا دیں۔ کیوں حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس کے دل میں میرے عثمان کے لیے میل تھی، اس لیے میں اس کی نماز۔ اندازہ کریں تو جو آج حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کیا بخشش پا لیں گے؟ نبی کو اتنے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں اتنے پیارے، وہ حضرت عثمان، اور کوئی کہے کہ جی نہیں مجھے پسند نہیں ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر اچھا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، متعدد واقعات ان کے، لیکن میں ہر سال آپ کو صرف مختصراً ان کی شہادت کی بات سناتا ہوں، مختصراً۔ 12 سال خلافت کے فرائض انجام دیے حضرت عثمان نے۔ کتنا عرصہ؟ حضرت ابو بکر 2.25 سال، حضرت عمر 10 سال اور حضرت عثمان 12 سال۔ باقی عرصہ تقریباً 6 برس کے قریب حضرت علی، اور آخری 6 مہینے حضرت امام حسن۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ حضرت عثمان غنی کے پہلے 6 سال گوئی فتوحات کے، بڑے مسلمانوں کی شان جو حضرت عمر کے زمانے میں بنی تھی اس میں اضافہ۔ باقی آخری 6 برس جو پہلی مدت تھی، وہ تو آخری 6 برس میں یہودیوں نے اور شریروں نے شرارتیں کی۔ کیا کی؟ مختصراً بہت تھوڑا کر کے، حالانکہ میری اس پر پوری تقریریں موجود ہیں گھنٹوں کی، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن سبا، اگر یہ نام یاد ہو جائے، ابن سبا کہیے گا، اس کو اور اس کے گروہ کو سبائی ٹولہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے۔ یہ سبائی گروپ، یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے تاجروں سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں سے تمہارے علاقے چھن گئے، تمہاری زمینیں چھن گئیں، تمہارے راج ٹھاٹ باٹ، بیت المقدس بھی حضرت عمر نے فتح کر لیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، تمہیں نکال دیا گیا ہے ان علاقوں سے، تو اسی طرح رہو گے؟ انہوں نے کہا کیا کریں، مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمان تو آدھی سے زیادہ دنیا پہ چھا گئے، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت ہے، سارا کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے ابن سبا نے کہا اگر میں تمہیں تمہاری سب چیزیں واپس دلا دوں تو خوش ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیسے دلاؤ گے، کیسے مل جائیں گے؟ اس نے کہا بس میرا کہنا مانتے جاؤ، جو میں کہتا جاؤں وہ کرتے جاؤ، تمہیں تمہارے علاقے بھی دلاؤں گا، تمہاری حکومت بھی دلاؤں گا۔
کہ کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، جو میں کہتا جاؤں وہ کرتے جاؤں۔ اس نے کہا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھیں گے۔ ہم سب کیا پڑھیں گے؟ کلمہ، لام کے نیچے زیر، کلمہ نہیں کلمہ۔ کلمہ پڑھیں گے اوپر سے، اندر سے یہودی رہیں گے۔ دھیان سے سنیں، جنہوں نے نہیں سنا ہوا دھیان سے سنو۔ اس نے کیا کہا؟ اوپر سے کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے۔ اس طرح ہمیں مسلمانوں کے اندر اور اپنے علاقوں میں جانے کی آزادی مل جائے گی۔ ابھی تو جا نہیں سکتے، خیبر جانا ہے یا بیت المقدس واپس جانا ہے تو ہمیں نکال دیا گیا ہے، تو اب مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے تو جانے کی اجازت مل جائے گی۔ دکھاوے کو نماز پڑھیں گے، اٹھک بیٹھک کریں گے، نماز دکھاوے کی پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے منافقانہ طور پر۔ منافقانہ اوپر سے کچھ اور اندر سے، یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں، آج آپ کو اسی کا سامنا ہے۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا، انہوں نے کلمے پڑھ لیے، آنے کی آزادی مل گئی، اپنے علاقوں میں واپس آنے لگے۔ اس شخص نے وہ شہر، وہ ملک چنے جہاں نیا اسلام پہنچا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ابھی لوگوں کو پوری معلومات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہاں اپنی تبلیغی جماعت بنائی۔ کیا بنائی؟ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، آپ کو حقیقت، فیکٹس، حقائق بتا رہا ہوں۔ 4 آدمی ادھر بھیج دیے، 10 آدمی ادھر، 6 آدمی ادھر، نئے مسلمان ہوئے، پوری معلومات نہیں ہے، ان میں جا کر نئی باتیں کرو۔ کیا کرو؟ اونچی۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں نا؟ جی زندہ ہیں۔ واپس آئیں گے نا؟ جی آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو حضور واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ نئی بات کرو، لوگوں کو الجھاؤ، بحث شروع ہو جائے۔ ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، حضرت علی نبی کے وصی ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر کو خلافت کیوں ملی؟ سن رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں یہ باتیں؟ اونچی سبائی ٹولہ، جو اندر سے کیا ہے؟ یہودی۔ اندر سے کیا ہے؟ یہ یہودی سازشیں، فرقہ واریت کو پہچانو، کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے پاس جہاں نئے علاقے تھے، پوری معلومات نہیں، 4 آدمی ادھر بیٹھ گئے، 4 ادھر بیٹھ گئے، بحثیں شروع ہو گئی، تقدیر کے مسئلے، دوسرے مسئلے، معاد کے مسئلے۔ میں آپ کو وہ سارے نہیں سنا رہا، یہ جتنے آج وہ کرتے ہیں نا، یہ وہی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے آپ؟ لیجئے جی، مسلمانوں کو آپس میں الجھا دیا، سوشل میڈیا پہ کوئی فلانے کے نام سے، کوئی فلانے کے نام سے، نئی باتیں ہو رہی ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی غامدی کے نام سے، کوئی مرزا کے نام سے، کوئی فلانے کے نام سے، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نائک کے نام سے، کوئی فلانے کے نام سے، نئی باتیں نہیں سن رہے؟ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، ان کو آ گیا۔ یہ نئی باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اونچی ابتدا کہاں ہوئی ہے وہ سن لو۔ یہ پلانٹ کیے جاتے ہیں باقاعدہ، آپ کو نہیں معلوم؟ یورپ میں باقاعدہ جو کافر ہیں، گورے ہیں، ان کو تربیت دے کر
داڑھی رکھوائی جاتی ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، اور ان کو مسلمان دکھا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں 15 سال تک ایک یہودی کسی مسجد میں نماز پڑھاتا رہا، 15 سال کے بعد پکڑا گیا ہے۔ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ پلانٹڈ ہیں، باقاعدہ سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت ایسے بندے داخل کیے جاتے ہیں، ان کو پھر پروموٹ یعنی ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کو شے دی جاتی ہے، پیسے بھی لگائے جاتے ہیں ان پر، ان کی بات کو لوگ دھیان سے ہے نئی بات۔ یہ کیا ہے؟ فتنے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ جو علماء حق سے وابستہ نہیں ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک صاحب نے کہا تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو کون ہے کہنے والا؟ حضرت عمر سے لے کر اب تک لوگ بعد جماعت پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم؟ تجھے زیادہ معلوم ہے، تجھے 1400 سال کے بعد تجھے دین زیادہ سمجھ آ گیا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں لوگ، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ نہیں جی صرف 17 ہی رکعتیں ہیں روز کی، اور کوئی رکعت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسے لوگ آ گئے۔ بتائیے آپ کو سازش معلوم ہو گئی کہاں شروع ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں جی۔ عورتوں میں، دوسروں میں چھوڑے جا رہے ہیں، ان کو باقاعدہ درس کے نام پہ بگاڑ رہے ہیں۔ میلاد نہیں کرنا تو وہ تو چلو میلاد سے روک رہے ہیں، عقیدے بگاڑ رہے ہیں۔ میلاد نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن عقیدے بگاڑ رہے ہیں، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، انبیاء کے لیے، قیامت کے لیے۔ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے یہ لوگوں کو اس طرح الجھا دیا، ایک شہر سے دوسرے شہر ہنگامے بحثیں ہونے لگ گئیں، لوگ جبری قدری یہ سارے جتنے آگے بنے کہ جی بندے کا کیا قصور ہے، اللہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بندے کو کیوں سزا دی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں، طرح طرح کے مسئلے۔ حضرت عثمان غنی پر ان لوگوں نے سازش کرنی تھی نا، تو الزام لگایا کہ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو حکومت دے رہے ہیں۔ کن کو؟ اونچی، اپنے بنو امیہ اور دوسرے ان لوگوں کو جناب لگا رہے ہیں، نوجوان لگا رہے ہیں، صحابہ کو ہٹا رہے ہیں۔ خاص طور پر مصر کے گورنر، ان کے بارے میں خاص طور پر جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی سرح، ان کے خلاف بہت شکایتیں کی۔ حضرت عثمان نے تفتیش کی، تحقیق کی، ساری حقیقت سامنے آ گئی، سارے الزامات جھوٹے، مگر ان کا مقصد شرارت تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس گورنر کو ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت محمد بھی، انہوں نے بھی کہا۔ حضرت عثمان سے آخر مذاکرات کے بعد طے ہوا کہ عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر دیا جائے اور ان کی جگہ محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر۔ حضرت عمر نے خط لکھ کر دے دیا، اپائنٹمنٹ لیٹر جس کو کہتے ہیں، تقرر نامہ، کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیا، عبداللہ بن سرح کو کہا تم ان کو چارج دے دو اور تم اقتدار سے ہٹ جاؤ۔ حضرت محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عثمان کا یہ خط لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کو ایک آدمی الگ جاتا ہوا نظر آیا، کہ یہ الگ کون جا رہا ہے؟ آدمی بھیجے، اس کو پکڑا تو وہ حضرت عثمان کا غلام تھا۔ حضرت عثمان کا، اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا جو حضرت عثمان کی طرف سے مصر کے گورنر عبداللہ بن سرح کو لکھا گیا تھا کہ تمہارے پاس محمد بن ابو بکر آئیں گے، میرا خط لے کر ان سے وہ خط لے کر پھاڑ دینا اور ان کو قتل کر دینا اور تم اسی طرح گورنر رہنا۔ ان لوگوں کو غصہ آ گیا، ہمیں یہ خط دے رہے، دوسری طرف یہ خط دے رہے، یہ آگے جانے کی بجائے واپس مدینہ آ گئے۔ میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے آ کے شور مچا دیا کہ حضرت عثمان دیکھیں، غلام ان کا، خط ان کا، مہر ان کی لگی ہوئی ہے، سواری بھی ان کی،
حضرت عثمان کو صحابہ نے کہا کہ اس بات کا جواب دیں. حضرت عثمان نے کہا یہ غلام بھی میرا ہے, یہ سواری بھی میری ہے, مگر یہ خط میرا نہیں, میں نے نہیں لکھا یہ خط. ان کا جب غلام آپ کا, سواری آپ کی, تو خط بھی آپ نہیں لکھا ہوگا. حضرت عثمان نے حلف اٹھا لیا کہ یہ خط میرا نہیں. صحابہ حضرت عثمان کو جانتے تھے, انہوں نے حضرت عثمان پر یقین کر لیا. لیکن یہ سبائی ٹولہ جو حضرت محمد بن ابو بکر اور دوسروں کے ساتھ ملا ہوا تھا, انہوں نے شور مچا دیا, نہیں ہم بدلہ لیں گے, ہمیں قصاص چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. انہوں نے شور مچا دیا. آپ پوچھیں گے کہ وہ خط پھر کس کا تھا, اس پر مہر حضرت عثمان کی کیسے لگی؟ تو آپ کو بتا دوں کہ مروان نام سنا, اس نے یہ سازشی خط لکھا تھا, اسی نے حضرت عثمان کی مہر لگائی تھی. یہ اس کی سازش تھی, کیونکہ وہ جس طرح دشمنی رکھتا تھا اہل بیت سے اور مسلمانوں سے, وہ ظاہر یہ اس کی سازش تھی. حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا, پانی بند کر دیا گیا. پانی, یہ لوگ زبردستی مدینے والوں کو گھروں سے نکال کر اپنے ساتھ ملانے لگے. حضرت عثمان کو خطرہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادوں حسنین کریمین کو حضرت عثمان کی سیکیورٹی پہ لگا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب تشریف لائے ہیں, خوش آمدید کہتا ہوں. سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کو حضرت علی نے کہہ دیا دیکھو کوئی بھی حضرت عثمان کے قریب نہ جا سکے, یعنی ان پر حملہ آور نہ ہو سکے. دروازے پر ڈیوٹی لگا دی. لیکن یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے. 40 دن یا اس سے زیادہ حضرت عثمان کا پانی بند رہا. وہ جس نے مدینے آ کر مسلمانوں کو پانی فراہم کیا تھا, انہی کا پانی بند کر دیا گیا. حضرت عثمان سے صحابہ نے کہا کہ آپ حکم دیں, ان بلوائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, ان کو سزا دی جائے. حضرت عثمان نے فرمایا میں نبی کے شہر میں ہنگامہ نہیں ہونے دوں گا. کتنا ادب ملحوظ ہے ان کو اس حالت میں بھی. وہ لوگ خون کے پیاسے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں مدینے میں بدامنی نہیں ہونے دوں گا. سن رہے ہیں آپ, میرے نبی نے پہلے ہی خبر دے دی تھی. حضور نے فرمایا تھا اے عثمان تجھے مظلومی کی حالت میں شہید کیا جائے گا. سنو جب تمہیں شہید کیا جائے گا تم روزے سے ہوگے. نبی کو سب خبر ہے یا نہیں؟ بے خبر کو ہم نبی مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی باخبر ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ کوئی جھوٹا ہوگا نبوت کا مدعی, وہ بے خبر ہوگا. اللہ کے نبی باخبر ہیں, بے خبر نہیں. نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والے. حضور نے فرمایا تم روزے سے ہوگے, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے. نبی کو یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن کہاں پڑھ رہے ہوں گے. بعض لوگوں نے تو آیت بھی لکھی ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت پڑھ رہے ہوگے, تم پر وار ہوگا, تمہیں اس وقت پانی پلانے کی کوشش کریں گے. عثمان پانی نہ پینا, روزہ میرے پاس آ کر کھولنا. اللہ وہ حضرت عثمان غنی. ظالموں نے دیکھا حسنین کھڑے ہیں دروازے پہ, پیچھے سے دیوار پھاند کے داخل ہوئے. حضرت عثمان کو تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں وار کر کے شہید کر دیا گیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے جنازے پر پتھر مارے گئے، وہ جس نے بار بار نبی سے جنت خریدی، جس نے قرآن کی قراءت پر پورے مسلمانوں کو جمع کیا، دنیا بھر میں قرآن کے نسخے بھجوائے، وہ حضرت عثمان جنہوں نے مسلمانوں پر کتنے احسان کیے، بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کو جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اس کی دیوار سے باہر دفن کیا گیا، بعد میں وہ حصہ قبرستان میں لیا گیا۔ مسلمان کہلانے والے کردار ایسے بھی ہیں۔ اگر آپ کو صحابہ نظر آ رہے ہیں تو صحابہ کے دشمن بھی نظر آئیں گے، آپ کو اہل بیت نظر آ رہے ہیں تو اہل بیت کے دشمن بھی نظر آئیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نظر آ رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو لوٹنے والے بھی نظر آئیں گے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت پدید، دونوں قوتیں آپ کو نظر آئیں گی، خیر و شر کی دونوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اختتام زیست ہے اور ختم ہے قرآن کا، زہد و تقویٰ دیکھیے، ذوق تلاوت دیکھیے، ذکر حق لب پر گلے پر خنجر ناحق شناس، ظلم ناحق بندہ حق کی شہادت دیکھیے، جان دے دی کی کسی کی بھی نہ خون ریزی پسند، خون مسلم کی دل عثمان میں حرمت دیکھیے، جس مقام کے تھے محافظ حضرت حسنین سے، اس مقام میں جو مکی تھا اس کی عظمت دیکھیے۔ میں مزید تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، ابھی آپ نے سنا قرآن کریم کا مصحف عثمانی دنیا بھر میں موجود، حضرت عثمان کا لقب جامع القرآن، کیا مطلب؟ لوگوں کو قرآن پر جمع کرنے والے، وہ حضرت عثمان غنی، مسلمانوں کے محسن۔ لوگ آج، چونکہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، لوگ آج یہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے خلاف کہ انہوں نے حضور کی بیٹی کو قتل کیا، معاذ اللہ۔ یہ گندی باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں۔ ظالموں نے یہاں تک لکھا نبی پاک کی وفات شدہ بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان نے برائی کی، معاذ اللہ۔ میں نے آپ کو حضرت عثمان کے فضائل سنائے، بولو جو ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں کیا مسلمان ہو سکتے؟ یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ امت کے دشمن ہیں یا نہیں؟ تو جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ حضرت عثمان کے مخالف نہیں ہوگا۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، بلکہ روایت میں ہے جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی آئے اور وہ کہا حسنین کو، بلکہ یہاں تک کہ الفاظ ہیں آپ نے ان کو چانٹا لگایا، جس کو آپ تھپڑ مارنا کہتے ہیں، تمہیں یہاں مقرر کیا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے بندے اندر کیسے چلے گئے؟ تو حسنین نے کہا ابا جان ہم نے یہاں سے نہیں جانے دیا، لوگ پیچھے کی طرف سے آئے۔ اتنی محبت آپس میں۔ حضرت عثمان غنی حضرت امام حسن حسین کے خالو ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہ حضرت عثمان، بلکہ حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو ان کی شادی کے موقع پر سارا خرچ دیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضور نے حضرت علی کو بلایا، علی شادی کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس؟ ان کا ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا تلوار جہاد کے لیے رکھ لو، زرہ بیچ دو۔ زرہ جانتے ہیں؟ یہ ویسکوٹ ہوتی ہے لوہے کی، کہ تیر مارے تو جسم کو نہ لگے، کوئی تلوار چلائے تو جسم نہ کٹے۔ آج کل کے زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ سمجھ لیں آپ اس کو۔ حضور نے فرمایا وہ بیچ دو اور سامان لے لو، جس کو آپ جہیز کہتے ہیں نا کہ حضور نے جہیز دیا، حضور نے جہیز نہیں دیا، حضرت علی سے فرمایا یہ سامان خریدو، سیدہ فاطمہ سے نکاح ہونا ہے۔ حضرت علی زرہ لے کر بازار گئے،
بیچنے کے لیے حضرت عثمان کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ زرہ بیچنے نکلے، حضرت عثمان آ گئے، یہ زرہ نہ بیچو۔ حضرت علی نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، زرہ نہیں بیچوں تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا ایسی زرہ دوبارہ نہیں بنے گی، بڑی اچھی بنی ہوئی ہے اور اتنے میں نہیں بنے گی، یہ بڑی بہت شاندار بنی ہوئی ہے، نہ بیچو۔ سنو تمہیں پیسے چاہیے، میرے پاس گروی رکھ دو، میرے پاس جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ حضرت علی نے کہا مجھے 400 دائیں، انہوں نے 400 دے دیے، یہ وہ لے لی، زیرہ لے لی گروی کے طور پر کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے چھڑا لینا، دوبارہ ایسی نہیں بنے گی، یہ پیسے ہیں لے لو۔ حضرت علی نے اس سے سامان لیا۔ نکاح کے وقت حضرت عثمان نے وہی زیرہ حضرت علی کو تحفے میں پیش کر دیا۔ یہ محبتیں تھیں ان لوگوں کی۔ حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں۔ یہ دشمنی آج کے لوگ مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے کر رہے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں پیار ہی پیار تھا، اور ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، ہمارے لیے۔ دوسری بات، غدیر خم کا واقعہ سچا ہے۔ وہ جگہ غدیر خم، حضور حج سے واپس آ رہے تھے، پورا واقعہ سناؤں ٹائم لگ جائے گا۔ حضرت علی کو حضور نے مال غنیمت کی تقسیم کے لیے فرمایا تھا، یمن سے آیا تھا مال، حضرت علی نے تقسیم کیا، اشارے میں بات کر رہا ہوں، تقسیم پر صحابہ میں سے 2-3 کو کچھ شکایت ہوئی، ہو جاتی ہے نا، اب بھائیوں میں ہو جاتی ہے، دوسروں میں ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حضرت علی نے اس کو زیادہ دے دیا یا ہمیں نہیں دیا، اس طرح کی شکایت ہوئی۔ حضرت علی نے کچھ حصہ اپنے لیے لیا، صحابہ میں سے کچھ کو شکایت ہوئی۔ حضور حج سے واپس آ رہے، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، اس کو چوراہا سمجھ لو، اس میں یمن کے لیے الگ راستہ، دوسری جگہوں کے جانے کے لیے جس کو جنکشن بھی کہتے ہیں آج، وہ راستہ تھا۔ حضور وہاں ٹھہرے، جن صحابہ کو شکایت تھی حضور نے ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی نے جتنا حصہ لیا اس کا بنتا زیادہ ہے، اس نے کم لیا ہے، بنتا زیادہ ہے، کم لیا، اپنا دل صاف کرو۔ علی نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے حصہ کم لیا۔ صحابی نے کہا حضور میرا دل صاف ہو گیا، میرا دل صاف ہو گیا۔ یہ واقعہ تھا۔ حضور نے باقی کو بتانے، جو اور جن لوگوں نے سنا تھا شکایت کا، نبی پاک نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، ایک روایت میں فہذا علی مولا، پوری روایت حضور نے فرمایا اللہ کے فرمان کے مطابق میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں یا نہیں ہوں، میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بالکل ہے۔ فرمایا جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ اب لفظ مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی پیارے، مولا کے معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا معنی خلیفہ اونچی گئے، دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ حضرت علی مولا المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں۔ کتنی شان ہے حضرت علی کی، میرے جیسا ساری عمر ایک ایک منٹ بھی اگر لگا کے بولتا رہے سارا تو حضرت علی کی شان میں بیان نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ میرے نبی کے کتنے پیارے ہیں، کتنے قریب ہیں، کتنے درجے والے ہیں، اور ان کو کیا کیا فتاوی رضویہ اٹھا کے پڑھ لو ولایت کے حوالے سے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا حضرت آدم سے لے کر اب تک جس کو ولایت ملی ہے مولا علی سے ملی ہے، وہ شہنشاہ ولایت ہے، ہم ان کو ولی مانتے، مومن ہے ہی وہ جو ان کو ولی مانے۔ اب یہ غدیر خم کے واقعے پر شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس دن حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، مولا بمانا خلیفہ۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ ان کو آتی ہے، ان کو نہیں آتی تھی؟ پوچھ رہا ہوں، کیا صحابہ سے زیادہ آج کسی کو عربی آئے گی؟
کسی صحابی نے پھر اس وقت کیوں نہیں کہا کہ آج سے آپ ہمارے خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے علی مبارک ہو، آج سے تم ہم سب کے مولا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، انہوں نے تو اس کو، اگر خلافت کا اعلان تھا تو حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں نہیں کیا؟ غدیر خم میں جہاں کم تھے وہاں کیوں کیا؟ اور پھر کسی صحابی نے، خود حضرت علی نے یہ نہیں کہا نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد کہ حضور غدیر خم میں میری خلافت کا اعلان کر چکے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے نہیں کہا، کیونکہ مولا مولانا خلیفہ میرے نبی کے فرمان کا مطلب یہ کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت، جو مجھ کو مددگار مانتا ہے وہ علی کو بھی مددگار۔ تو یا علی مدد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں یا نہیں؟ نعرہ حیدری کون لگاتے ہیں؟ کون لگاتے ہیں؟ ہم لگاتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں، ہم لگاتے ہیں۔ تو حضرت علی کے لیے اس کو شیعوں نے اس واقعے کو عید اکبر کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے، عید غدیر، اور وہ آج کی تاریخ ہی بتاتے ہیں 18 ذی الحج۔ اب یہ تاریخ اگر ثابت ہے بھی، اگر آج کی تاریخ ہے تو ہم حضرت علی کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت عثمان کے بھی غلام ہیں، اور حضرت عثمان حضرت علی آپس میں ہم زلف ہیں یا نہیں؟ وہ بھی نبی کے داماد، یہ بھی، وہ تو دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان، تو ان میں تو پیار تھا۔ یہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو جی یہ تو عید منانے کا دن ہے، تم شہادت کا دن، تو ہم ماتم کرنے والے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں۔ سن لیا آپ نے؟ یہ دوسرا جواب اس حوالے سے دینا تھا۔ ہم حضرت علی کے بارے میں جو واقعہ غدیر خم کا ہے وہ مانتے ہیں، لیکن جو یہ مطلب لیتے ہیں وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی ہر مومن کے ولی ہیں، یہاں بھی وہاں بھی وہ ہمارے مددگار، ہم ان کو مولا مانتے ہیں۔ ہو گئی بات؟ اب آخری بات، جو ٹائم بہت زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ عید کے خطبے میں میں نے آپ کو بتایا تھا عید والے دن سویڈن یورپی ممالک میں سے ایک چھوٹا سا ملک ہے، عید کے دن وہاں کی عدالت کی اجازت سے ایک شخص نے مسجد کے باہر قرآن کو جلانے کی مذموم حرکت کی، اور عدالت کے حکم پر اس کو یہ کام کرنے کے لیے سیکیورٹی دی گئی، پولیس کی حفاظت میں یہ کام کروایا گیا۔ اس قرآن جلانے والے کو حکومت نے، عدالت نے اجازت کیوں دی؟ روکا کیوں نہیں؟ جب اس نے یہ کام کیا تو اس کو انہوں نے پکڑا کیوں نہیں؟ ایک شخص نے اس پہ پتھر مارنے کے لیے کوشش کی، اس کو پکڑ لیا، لیکن جس نے قرآن جلایا اس کو نہیں پکڑا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچ جائے گا؟ اس کو دنیا میں آخرت میں جو کچھ بھگتنا ہے، جو اس کے حمایتی اجازت دینے والے خود سویڈش حکومت، فرانس والوں نے خاکوں پہ نبی کے لیے کارٹون پہ بات کر لی، اب یہ کر رہے ہر تھوڑے دن کے بعد ہمارا ٹمپریچر کے مسلمانوں میں کتنی حرارت، کتنی گرمی باقی ہے، تو سن لو آخری مسلمان تک یہ ایمان کی حرارت تم ختم کر سکتے نہیں۔ تم نے اگر یہ سوچا ہے کہ قرآن جلا کر تم شاید مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکو گے، تو سنو، تم سے نفرت کی جائے گی، مسلمان ہرگز نفرت کے لائق نہیں۔ مسلمان محبت سکھاتے ہیں، رواداری سکھاتے ہیں۔ تم لوگ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہو، تم سے زیادہ بیہودہ تو ہے کوئی نہیں۔ تمہیں کیا پتا تہذیب کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتا ہے، رواداری کیا ہوتی ہے؟ تم لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اسلاموفوبیا، یہ حرکت اس کی دہشت گردی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کا الزام دینے والوں، تم لوگ خود ٹیررسٹ ہو۔ اسلام پہلے دن سے ٹیررزم کا شکار ہوا ہے، اور مسلمانوں پر یلغار کی گئی ہے۔ قرآن کے دشمن، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ اہل بیت کے دشمن سن لیں
تم ختم ہو جاؤ گے، یہ ہستیاں ختم نہیں ہوں گی، ان کی شان ختم نہیں ہوگی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ سمجھ آ گئی؟ آج مہربانی ہے حکومت کی کہ وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی کہہ دیا گیا ہو، انہوں نے احتجاج، بہرحال وہ کرے نہ کریں، ہر مسلمان احتجاج کر رہا ہے۔ ہمارے دو مطالبے ہیں، سویڈش حکومت پوری امت مسلمہ سے معافی مانگے، ایک مطالبہ، دوسرا مطالبہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو سزا دی جائے۔ آپ کو منظور؟ آپ کو منظور؟ جب تک اس کو سزا نہیں دی جاتی، سویڈش حکومت کا ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے، کیونکہ یہ پیسے کے نقصان سے بہت بھاگتے ہیں، تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ مسلمان زندہ ہیں اور مسلمان بے غیرت۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کو مزید باتیں حاجی صاحب سنائیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی دیر ہو گئی، آج چونکہ گورنمنٹ نے بھی کہا ہوا ہے احتجاج کے لیے کہیں ریلیاں نکل رہی ہوں گی، تو میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا، مسئلے بیان کرنے تھے۔ یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدت مند عبدالصمد انگلینڈ میں انتقال کر گئے، ان کی تدفین وہاں غائبانہ جنازہ کرا سکتے